بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے یہ تیسرا ویلاگ ہے، اور آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و انکساری اور آپ کی غیرت ایمانی کا تذکرہ کریں گے، اور اس حوالے سے چند اہم واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسم و رواج، اخلاقی و معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور آپ کے قرب و جوار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری کو، کہ حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے۔ محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتیں، آپ ان کی دلجوئی کے لیے دودھ دو دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دھو کر نہیں دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دھو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچیوں کو دودھ دھو کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے پانی بھر کر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا ہے۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ اس کام سارے کے سارے پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کے تمام امور خوش دلی سے انجام دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا کہ مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن اصبہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے سے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر رونق افروز تھے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ہمیشہ ممبر پر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے ایک نئے شخص کو دیکھ کر اپنی ننھی سوچ کے مطابق کہنے لگے کہ آپ میرے بابا جان کی جگہ سے نیچے اترو۔
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارہ نہ فرمایا کہ شہزادہ اہل بیت کی دل شکنی ہو، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے سچ کہا، یہ تیرے بابا جان ہی کی جگہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرط محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس موقع پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے وہ انمول ایام یاد آ گئے، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار رو پڑے۔ محترم و مکرم ناظرین، عام حالات میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی، خفگی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہے۔ دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی طنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں آتے ہی تھے، مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تھا تو آپ اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ دیے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ اس وقت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے، یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ والوں کی یہ جماعت ہے، یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ایک روز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابا جان، میدان بدر میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت ایمانی سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لیکن اگر تو میرا ہدف بنتا تو میں تجھ سے اعراض نہ کرتا، یعنی اے بیٹے، اس دن تم نے تو مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس وقت تمہیں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اپنے والدین اور اولاد وغیرہ کا بھی لحاظ نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارنے سے روکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح غصے کی حالت میں واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھا کہ میں نے تمہیں ان سے کس طرح بچایا۔
محترم ناظرین، چند دنوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہم راضی اور خوش دیکھا تو بارگاہ رسالت میں یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ نے مجھے اپنی ناراضگی میں شریک کیا تھا اسی طرح مجھے اپنی صلح یعنی خوشی میں بھی شریک فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ قد فعلنا کہ ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا بغرض تجارت بازار جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام چھوڑ دیجئے، اب آپ لوگوں کے خلیفہ یعنی امیر مقرر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلیے، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اخراجات حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کریں گے۔ پھر یہ دونوں حضرات حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے واسطے ایک اوسط درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما و سرما کا لباس مقرر کر دیجیے، لیکن اس طرح کہ جب پھٹ جائے تو واپس لے کر اس کے عوض نیا دے دیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر کر دی۔ ناظرین، امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو، یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں اور یہ چادر جو میں اوڑھے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیتا رہوں گا۔ جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام چیزیں حسب وصیت واپس کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیزیں واپس پا کر فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل تھی۔ قرآن مجید کی تقریباً 32 آیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ محترم و مکرم ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ ابھی باقی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔